اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آصف اسلامک ٹی وی کے پیارے دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ میرے دوستو، میرے بھائیوں، میری بہنوں، شب برات بڑی مبارک رات ہے۔ اس رات بندے کے نامہ اعمال اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کیے جاتے ہیں کہ اس بندے نے کس کا دل دکھایا، کس کو تکلیف دی، کس کا حق مارا، کتنی نمازیں پڑھی، کتنے نیک اعمال کیے، کتنے بد اعمال کیے۔ ہر چیز بندے کی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کر دی جاتی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ آنے والے سال کے بارے میں پوری تفصیل لکھ دی جاتی ہے کہ کون اس دنیا میں آئے گا، کون اس دنیا سے جائے گا، کس کے ساتھ کیا معاملہ ہوگا، ہر چیز لکھ دی جاتی ہے۔ تو دوستو، یہ رات مبارک رات اس لیے ہے کہ اس رات میں اللہ رب العزت کی رحمت موسلا دھار بارش کی طرح برستی ہے۔ نماز مغرب کے بعد سے لے کر طلوع آفتاب تک یہ رات سلامتی کی رات ہے۔ اس رات بندہ اللہ رب العزت سے جو بھی مانگتا ہے، اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو عطا کرتا ہے۔ تو میرے دوستو، میرے بھائیوں، میری بہنوں، آج میں آپ کے ساتھ اس رات میں پڑھی جانے والی 5 دعائیں شیئر کروں گا۔ ویسے تو آپ اس رات خوب عبادت کریں، نوافل پڑھیں، ذکر و اذکار کریں، وظائف پڑھیں، قرآن پاک کی تلاوت کریں، اور ان کے ساتھ ساتھ آپ نے یہ 5 دعائیں بھی ضرور پڑھنی ہیں جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے لگا ہوں۔ چینل پر نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ گھنٹی کے بٹن کو دبا کر آل نوٹیفیکیشن پر کلک کر دیں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیوز کی اپڈیٹ آپ تک بر وقت پہنچتی رہے۔ جزاک اللہ۔ دوستو، ان 5 دعاؤں میں سب سے پہلی دعا ہے استغفار کی۔ اب یہ دعا میں بار بار آپ کو پڑھنے کے لیے کیوں کہتا ہوں؟ کیونکہ یہ عمل اللہ رب العزت کو سب سے زیادہ محبوب ہے۔ اس عمل کی بدولت اللہ رب العزت نے بڑے بڑے گناہگاروں کو بخش دیا۔ ایک بندے نے 99 آدمیوں کا قتل کیا اور وہ ایک عالم کے پاس چلا گیا، دل میں توبہ کی تڑپ پیدا ہو گئی اور کہنے لگا کہ کیا اللہ رب العزت میری توبہ کو قبول فرما لیں گے؟ میں نے 99 لوگوں کا قتل کر دیا ہے۔ تو وہ علماء کرام کہنے لگے کہ کبھی نہیں، تیری تو توبہ ہو ہی نہیں سکتی۔ اس نے میان میں سے تلوار کو نکالا اور اس کا بھی سر قلم کر دیا، لیکن تڑپ پھر نہ ختم ہوئی۔ پھر ایک اور عالم کے پاس گئے تو انہوں نے بتایا کہ فلاں بستی میں اللہ رب العزت کے نیک بندے رہتے ہیں، تو ان کے پاس چلا جا، اللہ تعالیٰ تیری توبہ ضرور قبول فرمائے گا۔ ابھی وہ گھر سے نکلا تو موت کا فرشتہ آ گیا، اور ساتھ ہی جنت اور دوزخ کے فرشتے آگے۔ جنت والے فرشتے کہنے لگے کہ اسے ہم لے کے جائیں گے، دوزخ والے فرشتے کہنے لگے کہ اسے ہم لے کے جائیں گے۔ فوراً اللہ رب العزت کا پیغام آ گیا۔ جب اللہ تعالیٰ نے ان کا یہ جھگڑا دیکھا تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے پیغام آ گیا کہ جگہ کی پیمائش کر لو، جہاں سے اس نے سفر شروع کیا ہے وہاں سے پیمائش کرو، اور جس منزل تک اس نے جانا تھا وہاں کی پیمائش کرو۔ جو پیمائش زیادہ ہوئی، یعنی کہ اگر اس نے فاصلہ زیادہ طے کر لیا تو جنت کے فرشتے لے جائیں، اگر اس کا فاصلہ کم ہوا تو دوزخ کے فرشتے لے جائیں۔ اللہ رب العزت نے زمین کو حکم دیا کہ سکڑ جا۔ زمین سکڑ گئی اور اس کی منزل نزدیک آ گئی، اور اللہ رب العزت نے اس کی توبہ کو قبول کر لیا۔ وجہ کہ اس نے سچے دل سے توبہ کی، اس کے دل کے اندر توبہ کی تڑپ پیدا ہو گئی، تبھی اللہ رب العزت نے اسے معاف کر دیا۔ اللہ تو اتنا غفور الرحیم ہے، اور یہاں لوگ دعا مانگے تو کہتے ہیں پتہ نہیں اللہ قبول کرے گا کہ نہیں کرے گا۔ او خدا کے بندو، اللہ رب العزت کبھی کسی کی دعا کو رد نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی دعاؤں کو سنتا ہے اور قبول کرتا ہے۔ تو آپ نے سب سے پہلا عمل توبہ استغفار کا کرنا ہے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب علیہ، یہ استغفار کی دعا ہے۔ اگر آپ کو دعا آتی ہے تو بہت اچھی بات ہے، اگر آپ کو استغفار کی دعا نہیں آتی تو آپ صرف اتنا پڑھ لیں، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ اس دعا کی آپ نے ایک تسبیح یعنی کہ 100 مرتبہ
اس دعا کو پڑھنا ہے کم از کم، زیادہ سے زیادہ جتنا آپ پڑھنا چاہیں پڑھ سکتے ہیں، تعداد کی کوئی پابندی نہیں، لیکن کم از کم 100 مرتبہ ضرور اس دعا کو پڑھیں۔ یہ آپ نے شب برات کی رات پہلی دعا پڑھنی ہے۔ شب برات کی رات جو آپ نے دوسری دعا پڑھنی ہے وہ بھی بڑی مبارک دعا ہے اور مشکل وقت میں پڑھی جانے والی دعا ہے۔ اس دعا کی برکت سے اللہ رب العزت بندے کی پریشانیوں کو ختم کر دیتا ہے، بندے کی مشکلات آسان ہو جاتی ہیں۔ وہ کون سی دعا ہے؟ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، جس کا ترجمہ کچھ اس طرح سے ہے کہ اے اللہ تیرے سوا کوئی سچا معبود نہیں، تیری ذات پاک ہے، بے شک میں قصوروار ہوں۔ اس دعا کو حضرت یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ میں پڑھا۔ آپ فرماتے ہیں کہ جب میں مچھلی کے پیٹ میں تھا تو مچھلی کی پیٹ جب سمندر کی تہ میں جاتی تو میں نے کنکریوں کو یہ پڑھتے ہوئے سنا، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اور میں نے بھی اس دعا کا ورد شروع کر دیا اور اللہ رب العزت نے مجھے مچھلی کے پیٹ میں سے آزادی دی۔ اتنی طاقت ہے اس دعا میں۔ تو میرے دوستو، میرے بھائیوں، میری بہنوں، اس دعا کو بھی آپ نے 100 مرتبہ یعنی کہ ایک تسبیح آپ نے اس دعا کی پڑھنی ہے۔ تیسری دعا، لا حول ولا قوت الا باللہ، اللہ کی توفیق، اللہ کی مدد کے بغیر گناہ سے بچنے کی طاقت اور کوئی نیکی کرنے کی طاقت نہیں ہے۔ کوئی طاقت جو اللہ کے بغیر آپ کی مدد کر سکے؟ جن لوگوں نے رب ہونے کے دعوے کیے، آج دیکھیں ان کا کیا حال ہوا۔ فرعون کی لاش ذلیل و خوار ہو رہا ہے اور تا قیامت ذلیل و خوار ہوتا رہے گا، اس نے رب ہونے کا دعویٰ کیا۔ ان کلمات کے بارے میں پیارے آقا سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمانے علی شان ہے کہ یہ جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے۔ تو دوستو اور بھائیوں اور بہنوں، کتنے مبارک کلمات ہیں۔ ان کلمات کو بھی آپ نے کم از کم 100 مرتبہ شب برات کی رات کو پڑھنا ہے۔ شب برات کی رات جو چوتھا آپ نے عمل کرنا ہے وہ ہے حسبنا اللہ و نعم الوکیل، کافی ہے میرے لیے اللہ اور وہ بہترین کارساز ہے۔ جب بندہ اس طرح دعا کرتا ہے نا، میرے لیے اللہ ہی کافی ہے اور وہ بہترین کارساز ہے، تو اللہ تعالیٰ اس بندے کی دعا کو کبھی رد نہیں کرتا اور اللہ رب العزت اپنے اس بندے کی دعا کو سنتا ہے اور قبول کرتا ہے۔ تو میرے دوستوں، میرے بھائیوں، میری بہنوں، آپ نے چوتھا عمل حسبنا اللہ و نعم الوکیل، ان کلمات کی ایک تسبیح 100 مرتبہ ان کلمات کو پڑھنا ہے۔ یہ آپ کے 4 عمل ہوگے جو آپ نے شب برات کی رات پڑھنے ہیں۔ شب برات کی رات جو آپ نے 5واں عمل پڑھنا ہے، بڑے ہی مبارک کلمات ہیں جن کے بارے میں پیارے آقا سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمانے علی شان ہے کہ یہ کلمات زبان پر ہلکے اور وزن میں باری ہیں اور اللہ رب العزت کو بڑے محبوب ہیں، اور ان کلمات کی بدولت اللہ رب العزت سارے جہان کو رزق عطا کرتا ہے، یہاں تک کہ پتھر میں کیڑے کو بھی اللہ تعالیٰ رزق عطا کرتا ہے۔ یہ اتنے طاقتور کلمات ہیں۔ ایک اور جگہ پیارے آقا سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ کلمات اتنے مبارک کلمات ہیں کہ اگر 7 زمین و آسمان کو اکٹھا کر لیا جائے اور ترازو کے ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے اور ایک پلڑے میں ان کلمات کو رکھ دیا جائے تو جس پلڑے میں یہ کلمات ہوں گے وہ پلڑا باری ہو جائے گا، کیونکہ یہ کلمات اللہ رب العزت کی رحمت کے کلمات ہیں اور اللہ تعالیٰ کی رحمت ہر چیز پر باری ہے۔ وہ کون سے کلمات ہیں؟ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ تو میرے دوستو، میرے بھائیوں، میری بہنوں، شب برات کی رات یہ آپ نے 5واں عمل کرنا ہے اور ان کلمات کو بھی آپ نے 100 مرتبہ پڑھنا ہے۔
یہ 5 دعائیں ہیں جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی. ان 5 دعاؤں کو آپ نے شب برات کی رات ضرور پڑھنا ہے. جب آپ 5 دعائیں پڑھ لیں تو آپ نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنے ہاتھوں کو اٹھا لینا ہے اور بڑے عاجزانہ انداز سے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا مانگنی ہے. دوستو یہ بڑی مبارک رات ہے. اس رات میں آپ اللہ تعالیٰ کے حضور جو بھی جائز دعا مانگیں گے اللہ تعالیٰ آپ کی دعا کو سنے گا اور قبول کرے گا. اب یہ 5 عمل آپ چاہیں تو اکٹھے بھی کر سکتے ہیں, چاہیں تو تھوڑے تھوڑے وقفے کے بعد بھی کر سکتے ہیں, لیکن طلوع آفتاب سے پہلے پہلے یہ 5 دعائیں ضرور پڑھ لیں. اللہ رب العزت سے دعا گو ہو کہ اللہ پاک یہ 5 دعائیں مجھے بھی, میرے تمام بھائیوں کو, میری تمام بہنوں کو پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے اور صدقہ جاریہ سمجھ کر دوسروں کے ساتھ شیئر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. انشاءاللہ پھر کسی نئی ویڈیو کے ساتھ اچھے اچھے وظائف کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اجازت دیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.